اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے والا کہتا ہے یہ میرا نفس ہے، یہ میری روح ہے، یعنی میرا نفس ہے، میری روح ہے۔ غور کرنا، پھر سے دہراتی ہوں، یہ میرا نفس ہے، یہ میری روح ہے۔ میری ہے روح، میرا ہے نفس۔ سامنے دو چیزیں موجود ہیں۔ جسے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہیں، یعنی کوئی تیسرا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ دو میری ہیں، لہٰذا وہ تیسرا ان دو کے اوپر موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی جس میں نفس اور روح دونوں موجود ہیں، جو خود شعوری رکھتا ہے کہ یہ نفس میرا ہے، یہ روح میری ہے۔ تو یہ تیسرا کون ہے؟ کیا ہے؟ کدھر ہے؟ یہ میں کیا ہے؟ میں انا، سیلف، میری ذات، میں خود، خود سے خودی کی جانب، خودی سے خدا کی جانب۔ اب پیچ پڑنا ہے، بات لطیف ہے، دل سے سمجھنا، من سے سمجھنا تو سمجھ جاؤ گے۔ تیرے سب سے قریب تیرا محرم، تیرا من، یہ دل، یہ قلب نہ تیرے دائیں ہے نہ تیرے بائیں ہے، نہ اوپر کی طرف ہے نہ نیچے کی طرف ہے، نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، اور تیرے اس محرم کا محرم رب کریم ہے۔ تو محرم کا محرم رب کریم ہے تو محرم انا ہے۔ تو کبھی نفس کی جانب جاتا ہے، کبھی روح کی جانب جاتا ہے، کبھی دائیں ہاتھ والا ہے تو کبھی بائیں ہاتھ والا ہے۔ تو ان دونوں سے جدا جب ہوا اور اگر ہوا تو مقرب ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں یہ 3 مقام فرمائے گئے ہیں۔ آیت 7 سے 11، قیامت میں تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی، پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی مقرب الہی۔ یہ وہ ہیں جو سفر میں پہلے نفس کے مقام سے گزرتے ہیں، نفس کو ترک کر کے روح کے مقام پہ گزرتے ہیں۔ نفس کا مقام عالم ناسوت، روح کا مقام عالم ملکوت، اور جو پھر یہاں بھی قرار نہ پائیں تو آگے سفر ہے عالم جبروت اور لاہوت کا، جو میں بیان کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے الفاظ مشکل لگ رہے ہوں، سمجھ میں آنے سے قاصر ہوں، اور اس پہ پھر عمل کیا ہو جو سمجھ نہ آ سکے۔ یہ عالم ناسوت، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت سننے میں کتنی ہی بار آتے ہوں گے، مگر کوئی آسان لفظ، کوئی آسان عمل سیدھے سادے لفظوں میں جو ہر کوئی سمجھ سکے تو کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں سنو، اللہ پاک قرآن میں خواہشات کو معبود سے تعبیر دیتے ہیں، نفس کو معبود سے تعبیر دیتے ہیں۔ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ آیت مبارکہ فرمائی ہے اللہ پاک نے۔ نفس یعنی بت، انسان کی شکل بھی ہے، کسی بھی شے کی خواہش نفس ہے،
دنیاوی خواہش نفس ہے، دینی خواہش نفس ہے۔ نفس دنیا مانگتا ہے، روح آخرت مانگتی ہے۔ نفس مال، دولت، جائیداد، اولاد، کاروبار، آسائشیں، آرام، خوراک، جنس، شہوت مانگتا ہے۔ روح جنت، جنت کی آسائشیں، جنت کے پھل، جنت کا سونا چاندی، جنت کی خوراکیں، جنت کے باغات، جنت کی حوریں، جنت کی سہولتیں مانگتی ہے۔ یہ سفر حق والے کا نفس سے شروع ہوا۔ اس نے نفس کو جب ترک کیا تو سامنے روح آ گئی۔ اس نے روح کے کاموں کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی، اور پھر جس کو رب پاک نے ہدایت بخش دی وہ روح سے بھی آگے اٹھ گیا، انا تک آ پہنچا۔ اب اس مقام پہ سفر بہت حساس ہو گیا، لطیف ہو گیا۔ ابھی انسان میں یہاں پہنچ کر احساس پیدا ہوا کہ انا ہوں، میں ہوں، میرے ہمراہ مجھ میں روح ہے، نفس ہے، اور میں خود ہوں۔ خود سے آگے اب خودی ہے۔ خودی کی پہچان ہوئی تو خود مٹ گیا اور رہ گیا باقی صرف خدا۔ تو بہن بھائیوں، اس سفر کے لیے کافی دشوار اور طویل راستے بھی ہیں، جنہیں ہم مقامات کہتے ہیں، لطائف کہتے ہیں، مراقبے کہتے ہیں، قلب، سر، خفی، روح، اخفا کہتے ہیں۔ پھر ان میں مراقبوں کی جو ریاضتیں ہیں وہ بھی کرنی ہیں۔ تو اب ان سے بھی زیادہ سادے الفاظ میں جو میں بیان کرنے لگی ہوں اس کو سننا، سمجھنا، یہاں غور کرنا۔ بلے شاہ فرما گئے کہ بلے شاہ گل تائیوں مکنی جدوں مینوں دلوں گوائیے۔ اب آیا مقام انا کو، میں کو دل سے گنوانے کا، ہٹانے کا۔ ہٹا دیا تو کامیاب ہو گئے، تو قرب والے ہو گئے۔ اب پڑھ کلمہ، زبانی نہیں بلکہ دل سے، کیونکہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبان سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ دروازہ ہے اسلام میں، سلامتی میں، قرب میں داخل ہونے کا۔ اگر محض زبان سے ادا کیا تو نفس اور روح میں الجھ کر زندگی پار لگ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ ایک بات مل جائے گی، یا جنت یا دوزخ۔ اور اگر کلمہ پڑھ لیا دل سے تو یہ منزل جنت، دوزخ، نفس، روح سے بات آگے بڑھ جانی ہے۔ عالم ناسوت سے عالم ملکوت سے سفر آگے عالم جبروت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر پڑھ کلمہ اور سمجھ، اب غور سے دل کے کان سے سن تاکہ حجاب دور ہو، تعارف مکمل ہو تیرا تیری ذات سے۔ تو خود سے نکل کر خودی کی جانب جا، اور خودی یعنی انا کو سمجھ کر خدا کی جانب ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نفی ہے، انکار ہے۔ کس بات کا؟ کہ نہیں کوئی معبود، نہ میں خود معبود ہوں، نہ میرا یہ نفس معبود ہے، نہ میری روح معبود ہے، نہ میرے نفس اور روح کی خواہشیں معبود ہیں۔ پہلے اس پہ جم جا، اس بات کو دل میں اتار لے، ترک کر کے دنیا کو، ترک کر کے اپنے حاصل کرنے کی خواہش کو، وہ حاصل دنیا کا یا آخرت کا، نعمتیں دنیا کی یا آخرت کی، سب ترک کر کے کہ ان میں سے کوئی میرا معبود نہیں، کوئی میرا مقصد نہیں، کوئی میری منزل نہیں، کوئی میری خواہش نہیں،
سوائے سوائے الا اللہ، اب داخل ہو الا اللہ میں، سوائے اللہ پاک کے میرا کوئی مقصد نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی نفس نہیں رہ گیا باقی، کوئی روح نہیں رہ گئی باقی، کوئی آرزو نہیں رہ گئی باقی، تو اب رہ گیا صرف باقی ہی باقی اللہ رب العزت کی ذات، ذوالجلال والاکرام۔ فانی سب فنا ہو گیا، اور جو انا کی میں تھی وہ تو میں بدل گئی، میں فنا ہو گیا، فنا فی اللہ میں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ نفی اثبات، نفی میری میں کی، میں نفس، روح، جنت، دوزخ سب نفی، اور باقی قرب رہ گیا، قرب میں رب رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سر ہے، راز ہے، اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا انسان کے لیے اس کے نفس کا نام ہے، روح کا نام ہے، اس کے وجود کا نام ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ پاک دل کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن بھائیوں، ہم سب کو آمین۔ اور ایک وضاحت سن لو، کان دھر لو، کہ اب سوچو گے کیا کرنا چاہیے دنیا کے ترک کے لیے، کیسے چھوڑیں دنیا، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کھانا پینا بند کر دیں، سانس لینا بند کر دیں، سونا جاگنا بند کر دیں، یا جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں؟ تو سنو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بڑی لطیف بات ہے، آسانی سے سمجھاتی ہوں۔ مقام بہت آسان بھی ہے، معرفت کے قرب کے، اور بہت پیچیدہ بھی۔ جب یہاں تک کلمے کی حقیقت تک پہنچ جاؤ اور سمجھ بھی لیا کہ لا الہ نہیں کوئی معبود ہے، اور رب کی بات بھی، تو اب صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا۔ سمجھ آ گئی تو اب عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دل میں سوال اٹھ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں کہ کیا کروں، کیا نہ کروں، اچھا چلو ایسا کر لیتی ہوں یا ویسا کر لیتی ہوں، دنیا ترک کر دیتی ہوں، جو روٹین روزمرہ کی چل رہی ہے اسے بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، نہیں کوئی مراقبے کر لیتی ہوں، کچھ خاص کرتی ہوں، باقی لوگوں سے ہٹ کے کچھ کیا جائے، ہمیشہ روزہ رکھتی ہوں، شادی نہیں کروں گی، مجرد زندگی گزارتی ہوں، اچھا ساری رات کو عبادت کروں گی، یا دن بھر میں نفل نماز بھی پڑھتی رہوں گی اور نماز پڑھتی رہوں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو، جن کا ارادہ بن گیا تھا ہمیشہ عبادت کرنے کا، مجرد رہنے کا، روزے رکھنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا میں ہوں، متقی ہوں، تو میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ جیسا ہو؟ تو بہن بھائیوں، اس مقام کو سمجھنا کہ جب کلمے کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ خواہش معبود نہیں سوائے اللہ پاک کے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر یہ خواہش بھی مت کرنا کہ اب میں یہ کروں گی یا میں وہ کر لوں۔ یہ بھی خواہشات ہیں جو عین اس وقت بھی انسان کو بھٹکانے آ جاتی ہیں جب انسان عبادت کے قرب کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ شیطان کوشش نہیں چھوڑتا، وہ آخری دم تک ڈاکہ ڈالنے بیٹھا رہتا ہے
انسان کی متاع اس کی قرب کو چھیننے کے لیے۔ تو اس وقت یہ خواہش بھی مت کرنا، خواہش نہیں کرنا، جیسے زندگی گزر رہی ہے اس میں پیش آنے والے واقعات میں وہ سب کرتے جاؤ جو رب کا حکم ہے۔ تیری کوئی خواہش نہیں، تیرا تجھ پہ کوئی حکم نہیں۔ اور سن، تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، جس نے تجھے پیدا کیا اس نے تجھے آنکھیں دیں، کان دیے، حواس دیے، تیرے انتظام کیے دنیا میں کہ تو رہ سکے، ماں باپ دیے، سہارے دیے۔ اور اب تو جس بھی حالت میں ہے، تجھے جو بھی حالت پیش ہے ان میں عمل اس طرح کرتے جا جس طرح پیش آ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا جا، تو اپنی خواہش سے آزاد ہو گیا۔ تو اس طرح زندہ رہ جیسے رب نے فرما دیا، کیونکہ جان لے، تو جانتا ہے کہ تو مرضی سے دنیا میں نہیں آیا اور ایک دن واپس بلا لیا جائے گا۔ تو پھر تجھے رب کھلا رہا ہے، تجھے رب رزق دے رہا ہے، تجھے رب سانسیں دے رہا ہے، تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا جا، شکر ادا کرتا جا۔ تیری جابس، تیری ملازمت، تیرے کاروبار، تیرے رزق سب خدا کے حکم کے مطابق مل رہے ہیں، تو شکر ادا کرتا جا، محنت کرتا جا، ان پہ عمل کرتا جا۔ عورت اور مرد کے لباس میں جو انسان موجود ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں اللہ کے حکم کے مطابق پوری کرتے جاؤ۔ وہ پیسے عطا کرے لے لو، نہ عطا کرے بے فکر ہو جاؤ، وہاں سے جو آتا ہے لیتے جاؤ، اور جو نہیں حاصل ہوتا رک جاؤ۔ خواہش نہ کرنا، خواہش ہی نہ رکھو، جو ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ خاموشی سے۔ جہاں کوئی کام خلاف توقع، خلاف مذہب، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اس کام سے خود رک جاؤ، ہو سکے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اور خود ٹل جاؤ، اور خود اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور زندگیوں کا یہ آزمائش کا امتحان، یہ دور کامیابی سے گزارتے جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق، تاکہ مقرب بندے بن سکو، قرب میں آ سکو۔ تجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں خود کو سانس دینے کی، جب تو ذمہ دار نہیں اپنی آنکھوں کو روشنی دینے کا، جب تو ذمہ دار نہیں اپنے جسم کو صحت دینے کا، جب تو ذمہ دار نہیں پھلنے پھولنے کا، جب تو ذمہ دار نہیں خود کو جوانی بڑھاپا دینے کا، یہاں تک کہ تیرے جسم کے سارے فعل خود چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو جب تو نیند میں بھی ہوتا ہے تیرے سارے عمل جسم کے چل رہے ہوتے ہیں، تو جاگنے کے بعد تجھ میں خواہش کیوں جاگ جاتی ہے؟ تو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ تو کر رہا ہے؟ اب بھی وقت ہے، تو نیت رکھ لے، نیت سچی کر لے، تو قرب کا سفر یہیں سے شروع ہو جائے گا، اسی پل سے۔ تو حقیقی کلمہ پڑھ اور داخل ہو جا حقیقی زندگی میں۔ پڑھ لے آج حقیقی کلمہ، دل کا کلمہ۔ یہ کلمہ پڑھے گا تو انا ختم ہوگی، میں دل سے جائے گی، دل صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو رب کی آمد آئے گی، رب سمائے گا، قرب پائے گا، رب سمائے گا اور تو قرب پائے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔